بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام برادران کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند منان آپ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ خداوند متعال کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو امر سادس کے بارے میں ہے، جو مقدمے کے اندر قرار ہوا کہ کچھ امور کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ ان امور میں سے چھٹا امر علامات حقیقت اور مجاز کے بارے میں ہے۔ اچھا، اس چھٹے امر کے اندر جو ہماری بحث ہے وہ اس نقطے کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، ایک مرتبہ ایک متکلم ایک لفظ کو معین معنی کے اندر استعمال کرتا ہے، اور آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس لفظ کا معنی یہ ہے، یعنی جو موضوع لہو ہے، جس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے وہ یہ ہے۔ تو اس صورت میں آپ کا استعمال بھی استعمال حقیقی ہے اور مطلب بھی آپ کے لیے بالکل روشن اور واضح ہے۔ مثلا میں کہتا ہوں رأیت اسدا، اور آپ کو معلوم ہے کہ اسد لغت میں شیر کو کہتے ہیں، تو یہاں پر کوئی قرینہ وغیرہ بھی نہیں ہے، اور فقط میں کہتا ہوں رأیت اسدا، میں نے ایک شیر دیکھا، تو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ یہاں پر لفظ کو اپنے معنی کے اندر استعمال کیا گیا ہے، اور یہی معنی اس کا معنی موضوع لا ہے۔ دوسری مرتبہ ایک لفظ کو ایک معنی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، لیکن سننے والے کو پتہ نہیں چلتا کہ آیا جس معنی کے اندر اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے، لفظ اسی معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا نہ، بلکہ جس معنی میں ابھی استعمال ہو رہا ہے یہ معنی مجازی ہے۔ تو یہاں پر کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ اگر ایک لحاظ سے دیکھیں تو آپ تین صورتیں بنا سکتے ہیں نا۔ ایک مرتبہ متکلم لفظ استعمال کرتا ہے اور سامنے والے کو پتہ ہے کہ اس لفظ کا معنی موضوع لا یہ ہے، لہذا اس استعمال کے بارے میں بھی جانتا ہے، معنی موضوع لا کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ ایک مرتبہ متکلم ایک لفظ کو استعمال کرتا ہے اور سامنے والے کو پتہ ہے کہ جس معنی میں ابھی استعمال ہوا ہے یہ اس کا معنی موضوع لا نہیں ہے، بلکہ مجازی طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ اگر ایک جگہ پر متکلم کہتا ہے رأیت اسدا فی الحمام، میں نے شیر کو نہاتے ہوئے دیکھا، شیر کو دیکھا کہ وہ حمام میں نہا رہا ہے، یہاں پر متکلم نے لفظ کا، سامع کو بھی پتہ ہے کہ اسد کا معنی رجل شجاع نہیں ہے، اور یہاں پر یہ مجازی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انما الکلام، اور مشکل وہاں پر ہے کہ جہاں پر ایک لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے لیکن معنی موضوع لہو کا پتہ نہیں چلتا کہ اس کا معنی موضوع لہ کیا ہے، تاکہ اس اعتبار سے اس لفظ کا معنی کیا جائے۔ مثلا قرآن مجید میں جو آیہ خمس ہے، وہاں پر سورہ انفال کی آیت جو ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو یہاں پر یہ جو لفظ غنم تم استعمال ہوا ہے، آپ جان لو
کہ انما غنمتم من شیء، جب بھی تمہیں کسی چیز کی غنیمت حاصل ہو، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، تو اللہ کے لیے اس کا خمس ہے، وَلِلرَّسُولِ، رسول کے لیے خمس ہے، وَلِذِي الْقُرْبَى، اور جو صاحبان قرابت ہیں ان کے لیے ہے، وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، کہ یہ سارے اس کے مصارف ہیں۔ تو یہاں پر پتہ نہیں ہے کہ اس غنمتم کا معنی موزون لہ کیا ہے۔ آیا غنمتم کو وضع کیا گیا ہے غنائم جنگی کے لیے، یعنی جو مال غنیمت جنگ کے اندر حاصل ہوتا ہے، آیا غنیمت کا معنی وہی غنائم جنگی ہے، وہ فائدہ جو جنگ کے اندر حاصل ہوتا ہے، یا نہ غنیمت کا معنی یہ نہیں ہے؟ غنیمت غنائم جنگی کو نہیں کہتے، غنیمت مطلق فائدے کو کہتے ہیں۔ تو اس صورت میں پھر معنی کچھ اور ہو جائے گا۔ اب یہاں پر اگر ہماری کیفیت ہو جائے کہ ہمیں پتہ نہ چلے کہ لفظ کا معنی موضوع لہو کیا ہے، تو اس صورت میں آیا کوئی طریقہ کار ہے کہ ہم پہچانیں کہ کس طریقے سے پتہ چلے گا کہ لفظ کو کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے؟ تو یہاں پر اصولی حضرات معمولاً چند علامات کو ذکر کرتے ہیں کہ جن علامتوں کے ذریعے سے انسان معلوم کر سکتا ہے کہ لفظ کا معنی موضوع لہ کیا ہے، یعنی آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ لفظ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ یہاں پر مصنف 4 علامتوں کو ذکر کرتے ہیں۔ پہلی علامت کہ جو یہاں پر ذکر کی جاتی ہے وہ ہے تبادر۔ تبادر پہلی علامت ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلے گا کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا وضع نہیں ہوا۔ اچھا، تبادر کسے کہتے ہیں؟ آئیں تبادر کا معنی کرتے ہیں۔ تبادر کا معنی جو معمولاً بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی ایک انسان ایک لفظ کو سنتا ہے تو خود اس لفظ سے فوراً معنی جو ذہن کی طرف خطور کرے، اس کو ہم کہتے ہیں تبادر۔ یعنی جیسے ہی متکلم نے لفظ ادا کیا تو اس کے لفظ ادا کرنے سے فوراً جو معنی آپ کے ذہن میں آتا ہے، اس کو کہا جاتا ہے تبادر۔ تبادر یعنی وہی لفظ سے معنی کا انسباق پیدا کرنا۔ انسباق پیدا کرنا یعنی کیا؟ یعنی جیسے ہی متکلم نے ایک لفظ کا فوراً ایک معنی آپ کے ذہن میں آیا، اسے تبادر کہتے ہیں۔ اچھا، اس مطلب کو بیان کریں کہ بھائی تبادر کس طریقے سے علامت حقیقت ہے، کیسے آپ کہتے ہیں کہ اس تبادر کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا لفظ اس معنی کے لیے وضع نہیں ہوا؟ تو اس کا بیان یہ ہے کہ جب بھی ایک متکلم لفظ کہتا ہے اور سامع اس لفظ سے ایک معنی کو سمجھتا ہے، تو سوال ہم یہ کرتے ہیں کہ اس لفظ کے سننے سے اس خاص معنی کا آپ کے ذہن میں آنا، جیسے ہی کسی نے لفظ کہا ایک خاص معنی آپ کے ذہن میں سبقت کرتا ہے۔ سوال یہ معنی کیوں آ رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ یا دوسرے الفاظ میں کہ الفاظ کو سننے کے بعد ان کے معانی آپ کے ذہن میں کیوں آتے ہیں؟ تو اس کے 2 سبب ہو سکتے ہیں۔ ایک سبب وضع ہے، کیونکہ لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، لہذا لفظ کو اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، لہذا لفظ کے سنتے ہی وہ معنی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے۔ ایک سبب تو یہ ہے۔ دوسرا سبب قرینہ ہے۔ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ متکلم ایک لفظ استعمال کرتا ہے اور اس پر ایک قرینہ موجود ہے کہ متکلم یہاں پر لفظ سے یہ معنی مراد لے رہا ہے۔ تو پس مخاطب جب بھی متکلم سے لفظ سنتا ہے اور اس لفظ کے سننے کے بعد ایک معنی اس کے ذہن میں حاضر ہوتا ہے، اس کا ایک سبب قرینہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید قرینے کی وجہ سے ہو۔ اچھا، ان 2 میں سے کوئی ایک سبب ہوگا، یا وضع کی وجہ سے تبادر ہوتا ہے، یعنی اس لفظ کا معنی فوراً آپ کے ذہن میں آتا ہے، یا قرینے کی وجہ سے ہے۔
تو ہم کہتے ہیں کہ تبادر یعنی نفس سے لفظ سے بذات خود آپ لفظ کو سنیں اور فوراً آپ کے ذہن میں معنی آئے. آپ تمام قرائن سے قطع نظر کریں، آپ تمام قرائن سے اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، یعنی ایسے سمجھیں کہ یہاں پر کوئی قرینہ نہیں ہے. ان قرائن کو چھوڑتے ہوئے، قرائن سے چشم پوشی کرتے ہوئے، قرائن سے قطع نظر جیسے ہی آپ لفظ سنیں اور فوراً اگر آپ کے ذہن میں معنی آ جائے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اس لفظ سے فوراً جو معنی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ تبادر کی وجہ سے ہے، اور وہ جو فوراً آپ کے ذہن میں معنی آ رہا ہے وہ وضع کی وجہ سے ہے. کیونکہ فرض یہ ہے کہ یہاں پر قرینہ تو ہے نہیں. جب قرینہ نہیں ہے تو پھر معنی کیوں آپ کے ذہن میں آ رہا ہے؟ جب قرینہ نہیں ہے تو اس کا دوسرا سبب فقط اور فقط وضع ہے. لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ وضع کے ذریعے، تبادر کے ذریعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا وضع نہیں ہوا. فتلخص، پہلی علامت کے جس کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں، وہ تبادر ہے. خلاصہ مطلب یہ ہوا کہ تبادر یعنی خود نفس سے لفظ سے، بذات خود لفظ سے، حق کے لفظ سے جیسے ہی متکلم اس لفظ کو ادا کرتا ہے تو بذات خود لفظ سے فوراً ایک معنی آپ کے ذہن میں آ جائے، فوراً جو معنی آپ کے ذہن میں سبقت کرے بغیر کسی قرینے کے. تو یہ علامت ہے اس بات کی کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے. دیکھیں عبارت کے اس حصے کو پڑھتا ہوں، پھر بعد میں دوسری علامت کی طرف آتا ہوں. الامر السادس، فرماتے ہیں کہ چھٹا امر، علامات الحقیقت والمجاز، حقیقت اور مجاز کی علامات. البتہ مصنف اگر یہاں پر عنوان دیتا علامات الوضع تو اچھا تھا، جیسے کہ مصنف نے خود آغا سبحانی نے اپنی کتاب المبسوط فی اصول الفقہ، جو ان کے درس خارج کا دورہ ہے اور جو انہوں نے خود اپنے قلم سے لکھا ہے، وہاں پر عنوان اسی طریقے سے دیا ہے، علائم الوضع، وضع کی علامتیں. یہ عنوان اچھا ہوتا، کیونکہ آپ اس امر سادس سے کیا معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس امر سادس سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ معنی موضوع لہو کو کشف کریں. تو بہتر ہے کہ آپ عنوان بھی اسی اعتبار سے دیں، علائم الوضع، وضع کی علامتیں کون سی ہیں. لیکن بہرحال کیونکہ ان علامات کے ذریعے سے معنی حقیقی اور مجازی کا پتہ چل جاتا ہے، لہذا مصنف نے یہاں پر کہا ہے علامات الحقیقت والمجاز. اذا استعمل المتکلم لفظا فی معنی معین، جب متکلم لفظ کو ایک معین معنی میں استعمال کرے، فلو علم انہ موضوع لہ، اگر معلوم ہو جائے کہ انہ یعنی بتحقیق یہ لفظ موضوع وضع کیا گیا ہے لہو اس معنی معین کے لیے، تو سمی ھذا الاستعمال حقیقیاً، اس استعمال کو حقیقی کہا جاتا ہے. وَأَمَّا إِذَا شُكَّ فِي الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ، لیکن اگر شک کیا جائے مستعمل فیہ میں، لیکن اگر اس کو شک نہ پڑھیں، وَأَمَّا إِذَا شَكَّ فِي الْمُسْتَعْمَلِ فِيهِ، تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ مخاطب شک کرے مستعمل فیہ میں، کہ جس معنی میں وہ استعمال ہوا ہے اس کے بارے میں شک کر رہا ہے. وَأَنَّهُ هَلْ هُوَ الْمَوْضُوعُ لَهُ أَوْ لَا، کہ آیا یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے یا وضع نہیں کیا گیا. فَهُنَاكَ عَلَامَاتٌ، تو پھر یہاں پر کچھ علامات ہیں کہ تُمَيَّزُ بِهَا الْحَقِيقَةُ عَنِ الْمَجَاز، ان علامات کے ذریعے سے حقیقت کو مجاز سے جدا کیا جاتا ہے. پہلی علامت التبادر، ہوا
انسباق المعنی الی الفہم من نفس اللفظ مجرداً عن کل قرینۃ. تبادر یعنی معنی کا سبقت کرنا الی الفہم یعنی سمجھنے کی طرف. انسباق المعنی الی الفہم یعنی معنی کا سبقت کرنا انسانی فہم کی طرف. انسان سمجھتا ہے کہ فوراً یہ معنی اس کے ذہن میں آ رہا ہے. انسباق المعنی من نفس اللفظ یعنی بذات خود لفظ کو سنتے ہی یہ معنی آپ کے ذہن میں آ جائے. مجرداً عن کل قرینۃ در حالی کہ لفظ ہر قسم کے قرینے سے خالی ہو. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ فِيهِ مَعْنًى حَقِيقِيٌّ. یہ انسباق اور تبادر دلالت کرتا ہے کہ مستعمل فی لفظ جس معنی میں استعمال ہوا ہے وہ معنی حقیقی ہے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ تبادر اس بات کی علامت ہے کہ لفظ کے لیے یہ معنی حقیقی ہے؟ از سے اس کی علت بیان کر رہا ہے اور اس کو بیان کر رہا ہے کہ تبادر کیوں علامت حقیقت ہے، یا دوسرے لفظوں میں تبادر کیسے علامت حقیقت ہے اس کو بیان کر رہا ہے. اذ لیس لحضور المعنی فی الذہن سبب سوا احد امرین. فرماتے اس لیے کہ یہ جو معنی ذہن میں حاضر ہوتا ہے اس کا کوئی سبب نہیں ہے سوائے ان دو میں سے کسی ایک کے. یہ جو معنی انسان کے ذہن میں آتا ہے اس کا سبب ان دو میں سے کوئی ایک چیز ہے. اما القرینۃ او الواضح، یا یہ جو معنی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے قرینے کی وجہ سے ہے، یا یہ معنی جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وضع کی وجہ سے ہے. والاول منتفن قطعا، کیونکہ فرض یہ ہے کہ تبادر میں بذات خود لفظ کے سنتے آپ کے ذہن میں وہ معنی سبقت کرے، کوئی بھی قرینہ نہیں ہے. مجرداً عن کل قرینۃ، فرض یہ ہے کہ لفظ ہر قسم کے قرینے سے خالی ہے. جب لفظ ہر قسم کے قرینے سے خالی ہے تو والاول منتفن قطعا، یہ جو قرینے والی صورت ہے یہ یقیناً منتفی ہے، قرینہ قطعا نہیں ہے. کما هو المفروض، جس طریقے سے فرض یہ ہے، کیونکہ آپ نے تعریف میں کہا تھا مجرداً عن کل قرینۃ فیثبت الثانی، پس دوسری چیز ثابت ہو جائے گی. دوسری چیز یعنی کیا؟ واضح ثابت ہو جائے گی. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر یہ جو لفظ آپ کے لفظ کے سنتے ہی جو معنی آپ کے ذہن میں سبقت کر رہا ہے یہ اس تبادر کی وجہ سے ہے. اچھا، یہ پہلی علامت ہے. لیکن یہاں پر ایک نقطے کو بیان کروں جو فائدے سے خالی نہیں ہے. وہ نقطہ یہ ہے کہ تبادر علامت ہے، لیکن کہاں پر؟ کون سا تبادر؟ تبادر جو اہل لغت کے مابین ہے. یعنی اگر انسان خود اسی لغت کا جاننے والا ہے اور جیسے ہی لفظ کو سنتا ہے اس کا ایک معنی فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے، بذات خود لفظ کو سنتے، خود حق کے لفظ سے، نفس لفظ سے، بغیر قرینے کے ایک معنی اس کے ذہن میں خطور کرے اور خود بھی اہل لغت میں سے ہے، تو پھر اس کا یہ تبادر علامت حقیقت ہے. اور اگر ایک انسان غیر اہل لغت ہے، مثلا میں عرب نہیں ہوں، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو اہل لغت ہیں یعنی عرب ہیں جب لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو فوراً کون سا معنی ان کے ذہن میں آتا ہے. اگر میں غیر عرب ہوں تو میرے لیے تبادر میرا حجت نہیں ہے، بلکہ اہل لغت کے نزدیک جو تبادر ہے وہ میرے لیے حجت ہوگا. اس نقطے کو حتماً ذہن میں رکھیں کہ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ تبادر اس بندے کا تبادر، اس بندے کے نزدیک تبادر کے جو اس لغت کا ہے، خود اہل لغت ہے.
لیکن جو باہر کا بندہ ہے وہ ادعا نہیں کر سکتا کہ میرے ذہن میں یہ معنی متبادر ہو رہا ہے. بھائی تمہارے ذہن میں آ رہا ہے شاید قرائن کی وجہ سے، شاید کسی اور چیز کی وجہ سے، اس وجہ سے ہے. شاید تمہیں پتہ ہی نہ ہو کہ یہاں پر یہ قرینہ کوئی ہے نہیں ہے، کیونکہ کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے ایک لفظ کو انسان سمجھتا ہے، ایک معنی فوراً اس کے ذہن میں آتا ہے اور وہاں پر کوئی ایک قرینہ خفی ہوتا ہے، انسان خود اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا. تو یہاں پر جو کہا جاتا ہے کہ تبادر کاشف عن الوضع ہے، وہ کون سا تبادر؟ وہ تبادر جو اہل لغت کے نزدیک ہو. یہ اہم نکتہ ہے کہ اس کو مد نظر رکھیں. اچھا، علامت دوم صحت الحمل والسلب. دوسری علامت یہ ہے کہ جس کو کہا جاتا ہے صحت حمل. اچھا، اس صحت حمل اور سلب کو سمجھنے کے لیے میں پہلے کچھ ایک دو باتوں کو بیان کرتا ہوں، پھر اس علامت کا معنی بھی کرتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتے ہیں. دیکھیں، آپ علم منطق میں الحمدللہ المنطق پڑھ چکے ہیں، اور المنطق کے جزء اول میں آپ نے حمل کی بحث پڑھی ہے. حمل کہتے ہیں دو چیزوں کے مابین اتحاد کا حکم کرنا. یہ حمل کی تعریف ہے جو آپ منطق میں پڑھتے ہیں، دو چیزوں کے درمیان اتحاد کی بات کرنا. مثلا میں کہتا ہوں کل انسان حیوان ناطق، میں یہاں پر انسان اور حیوان ناطق کے مابین اتحاد کی بات کرتا ہوں. کہتا ہوں انسان حیوان ناطق ہے، اسے کہا جاتا ہے حمل. یا میں کہتا ہوں الانسان ضاحک، انسان ہنستا ہے. یہاں پر انسان اور ضاحک کے مابین میں کیا کر رہا ہوں؟ اتحاد کی بات کر رہا ہوں. بس دو چیزوں کے مابین اتحاد کی بات کرنا، اس کو کہا جاتا ہے حمل. اور جہاں پر بھی حمل ہوتا ہے وہاں پر اس نقطے کو آپ حتماً مد نظر رکھیں کہ وہاں پر در حقیقت قضیہ ہوتا ہے، جملہ ہوتا ہے، اور ہر قضیے کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک موضوع ہوتا ہے اور ایک معمول ہوتا ہے. آپ موضوع اور معمول کے مابین اتحاد کی بات کرتے ہیں، اسے کہا جاتا ہے حمل. اچھا، علم منطق میں آپ نے پڑھا ہے کہ جہاں پر بھی حمل ہوتا ہے وہاں پر دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ہر حمل کے اندر مابہل اشتراک بھی ہونا چاہیے اور مابہل افتراق بھی ہونا چاہیے. اچھا، یہ مابہل اشتراک کیا ہے اور مابہل امتیاز کیا ہے؟ یعنی جہاں پر بھی حمل ہوگا وہاں پر موضوع اور محمول من جہتن، ایک جہت کے اعتبار سے متحد ہوں اور ایک جہت کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہوں. یہ ہر حمل کے اندر ضروری ہے کہ من جہتن اتحاد ہونا چاہیے اور من جہتن اختلاف ہونا چاہیے. کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ ہر حمل کے اندر مابہل اشتراک بھی ہو، یعنی دونوں ایک چیز میں شریک ہو، اور مابہل امتیاز بھی ہونا چاہیے، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک چیز میں جدا بھی ہوتے ہوں. دوسرے لفظوں میں حمل کے بارے میں کہتے ہیں کہ جہاں پر بھی حمل ہوتا ہے حمل کے اندر ہوویت بھی ہونی چاہیے اور حمل کے اندر غیریت بھی ہونی چاہیے. یہ آپ منطق میں پڑھتے ہیں، ہوویت یعنی اتحاد، غیریت یعنی اختلاف. اچھا، ہر حمل کے اندر اتحاد بھی ہونا چاہیے ایک جہت سے اور ایک جہت سے اختلاف. پھر کہتے ہیں کہ حمل کی دو قسمیں ہیں، یا حمل اولی ذاتی ہے یا حمل شایع صناعی ہے. کہ یہ آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں، منطق کے مباحث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں تاکہ اس علامت کو واضح کر سکوں. حمل اولی ذاتی کہاں پر ہوتا ہے؟ حمل اولی ذاتی وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر موضوع اور محمول مفہوماً متحد ہوتے ہیں، اعتباراً دونوں میں فرق ہوتا ہے، اختلاف اعتباری ہوتا ہے اور اتحاد مفہوم کی جہت سے ہوتا ہے. یعنی جو مفہوم موضوع کا ہے عیناً وہی مفہوم محمول کا بھی ہے. مثال آپ کہتے ہیں الانسان حیوان ناطق، یہاں پر الانسان موضوع ہے اور حیوان ناطق محمول ہے،
اور کہتے ہیں کہ یہ حمل اولیہ ذاتی ہے۔ اچھا، یہ حمل اولیہ ذاتی ہے کس اعتبار سے؟ اس اعتبار سے کہ یہاں پر جو موضوع ہے یعنی انسان اور جو محمول ہے یعنی حیوان ناطق، دونوں مفہوماً متحد ہیں۔ انسان کا مفہوم کیا ہے؟ وہی حیوان ناطق۔ حیوان ناطق کا مفہوم کیا ہے؟ وہی انسان۔ یہ دونوں مفہوماً متحد ہیں۔ اچھا، دونوں میں اختلاف کس جہت سے ہے؟ کہتے ہیں ان دونوں میں اختلاف اعتباری ہے۔ اعتباری ہے اختلاف یعنی کیا؟ مثلا ایک مجمل ہے اور دوسرا اس کی تفصیل ہے۔ الانسان ایک مفہوم مجمل ہے اور حیوان ناطق اسی اجمال کی تفصیل ہے۔ یہاں پر دونوں میں فرق فقط اجمال اور تفصیل کے لحاظ سے، کہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں فرق اعتباری۔ بس حمل اولی وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر موضوع اور محمول دونوں مفہوماً متحد ہیں، اعتباراً دونوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ ایک اور حمل ہے ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں حمل شایع ثنائی یا حمل شایع ثنائی بھی کہتے ہیں بعض حضرات۔ حمل شایع ثنائی کیا ہے؟ حمل شایع ثنائی یعنی جہاں پر موضوع اور محمول مفہوماً ایک دوسرے سے جدا ہیں لیکن مصداقاً اور وجوداً دونوں متحد ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں الانسان ضاحک، انسان ضاحک ہے۔ یہاں پر جو انسان کا مفہوم ہے اور جو ضاحک کا مفہوم ہے دو علیحدہ مفہوم ہے، یعنی ایسے نہیں ہے کہ جو مفہوم انسان کا ہو عیناً وہی مفہوم ضاحک کا بھی ہو۔ ضاحک کا اور معنی ہے، انسان کا اور معنی ہے، لہذا دونوں مفہوماً ایک دوسرے سے جدا ہیں۔ لیکن مصداق کے اعتبار سے خارج میں ہم دیکھتے ہیں جو ضاحک کا مصداق ہے عیناً وہی انسان کا بھی مصداق ہے، جو انسان کا مصداق ہے وہ ضاحک کا مصداق ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے کہ مصداق کے اعتبار سے دونوں متحد ہیں، دونوں کا مصداق ایک ہے، وجوداً دونوں متحد ہیں۔ یہ حمل شایع ثنائی کی خاصیت ہے۔ پس حمل یا حمل اولی ہے یا حمل شایع ثنائی ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں ہم اپنی بحث کی طرف۔ یہ یہاں تک جو بحث آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے یہ بحث وہی ہے جو آپ منطق میں پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر وضع کی علامت کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ وضع کی علامت صحت حمل ہے، یعنی ایک لفظ اور ایک معنی جب آپ لفظ کو ایک معنی میں استعمال کرتے ہیں پھر آپ کو شک ہوتا ہے کہ آیا واقعاً یہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا وضع نہیں ہوا، یا یہ جو لفظ کا معنی میں استعمال کر رہا ہوں اور یہاں پر یہ لفظ جو اس معنی میں استعمال ہوا ہے آیا یہ معنی اس کا حقیقی ہے یا حقیقی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لفظ اور معنی کو مد نظر رکھیں، ایک کو موضوع بنائیں اور دوسرے کو محمول بنائیں۔ مثلا مجھے شک ہو رہا ہے کہ اسد آیا حیوان مفترس کے لیے وضع ہوا ہے یا وضع نہیں ہوا۔ مثلا لفظ اسد آیا حیوان مفترس جو چیرنے پھاڑنے والا حیوان ہے اس کے لیے وضع ہوا یا وضع نہیں ہوا۔ یہ جو حیوان مفترس ہے چیرنے پھاڑنے والا حیوان، یہ اس لفظ اسد کا معنی موضوع لہو ہے یا معنی موضوع لہو نہیں ہے۔ تو یہاں پر طریقہ یہ ہے کہ اس لفظ کو آپ موضوع قرار دیں اور وہ جو معنی ہے اس کو آپ محمول قرار دیں۔ مثلا آپ کہیں الاسد حیوان مفترس، وہ جو معنی مشکوک فی ہے کہ جس میں آپ کو شک ہو رہا ہے کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا نہیں، آپ اس کو معمول بنائیں، لفظ کو آپ موضوع بنائیں، اس موضوع اور معمول میں آپ حمل کا رشتہ بنائیں۔ خوب اب آپ دیکھیں اگر یہ حمل اولی ہے
یعنی اس معنی مشکوک کا لفظ پر حمل کرنا حمل اولی کے اعتبار سے درست ہو تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ لفظ اور معنی مفہوماً متحد ہے. لفظ اور معنی مفہوماً متحد ہے یعنی کیا؟ یعنی یہ معنی اسی لفظ کا ہے، یعنی یہ لفظ اسی معنی کے لیے وضع ہوا ہے. تو یہ صحت حمل، البتہ ادھر حمل سے مراد حمل اولی ہے. اگر حمل اولی کے اعتبار سے آپ لفظ اور معنی کے اندر حمل کو درست کریں اور پھر وہ حمل درست ہو تو یہ علامت بنے گا کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ شک کر رہے ہیں کہ آیا لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا وضع نہیں ہوا، تو وہاں پر اگر اس معنی کو لفظ سے سلب کرنا درست ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع نہیں ہوا. کیونکہ اگر لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوتا تو یہ سلب کرنا درست نہیں ہوتا. مثلا آپ کہیں الاسد لیس برجل شجاع، یہاں پر سلب کر رہے ہیں آپ کس کو؟ اسد سے رجل شجاع کو. یہ سلب کرنا علامت ہے کہ لفظ اسد رجل شجاع کے لیے وضع نہیں ہوا. یہ دوسری علامت ہے. فتلخص، خلاصہ کلام، ہم کہتے ہیں کہ صحت حمل علامت ہے اس بات کی کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، اور صحت سلب علامت ہے اس بات کی کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع نہیں ہوا. اچھا، صحت حمل اور صحت سلب کس حمل کے اعتبار سے؟ حمل اولی کے اعتبار سے. بھائی کس طریقے سے یہاں پر ہم حمل درست کریں گے؟ جواب، جس لفظ اور معنی مشکوک کے بارے میں آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے یا وضع نہیں ہوا، تو وہاں پر حمل اس طریقے سے درست کریں گے. لفظ کو موضوع بنائیں گے اور جس معنی کے اندر شک ہو رہا ہے کہ یہ معنی اس لفظ کا ہے یا نہیں، اس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے یا نہیں، اس کو معمول بنائیں، اور پھر ان دونوں کے مابین حمل اولی کو مد نظر رکھیں. یعنی آپ دیکھیں حمل اولی کے اعتبار سے یہ حمل درست ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اگر حمل اولی کے اعتبار سے وہ حمل درست ہو رہا ہے تو اس کا مقصد ہے کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حمل اولی کا مقصد یہ ہے کہ لفظ اور معنی دونوں مفہوماً متحد ہیں. لفظ اور معنی مفہوماً متحد ہیں یعنی کیا؟ یعنی لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے. اور اگر حمل اولی کے اعتبار سے یہ حمل درست نہ ہو تو وہاں پر ہم کہتے ہیں کہ یہ علامت ہے اس بات کی کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع نہیں ہوا. کیونکہ اگر سلب کرنا درست ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں مفہوماً متحد نہیں ہیں. اگر دونوں مفہوماً متحد ہوتے تو کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ معمول کو موضوع سے آپ سلب کریں؟ یعنی الاسد لیس برجل شجاع، اس بات کا قرینہ ہے کہ لفظ اسد کو رجل شجاع کے لیے وضع نہیں کیا گیا. اچھا، آپ یہ کیوں قید لگا رہے ہیں کہ صحت حمل علامت ہے فقط اس جگہ پر جہاں پر حمل اولی ہو؟ حمل شایع اگر ہو تو وہاں پر علامت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حمل شایع کے ذریعے سے یہ تو پتہ نہیں چلے گا نا موضوع اور محمول مفہوماً متحد ہیں. کیونکہ حمل شایع سنائی کے اندر تو دونوں مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں. جب مفہوم کے لحاظ سے ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو کبھی بھی ہمیں پتہ نہیں چل سکے گا کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا یا وضع نہیں ہوا. ہو سکتا ہے کہ فقط اور فقط آپ کو اتنا پتہ چلے حمل شایع کے اعتبار سے کہ موضوع محمول کا ایک فرد ہے،
آپ کہتے ہیں زید انسان، خوب یہ حمل شائع سنائی ہے، کیونکہ زید اور انسان مصداق کے اعتبار سے متحد ہے، لیکن جو مفہوم زید کا ہے وہ علیحدہ ہے، جو مفہوم انسان کا ہے وہ علیحدہ ہے۔ اس سے آپ نتیجہ یہ نہیں لے سکتے کہ لفظ زید معنی انسان کے لیے وضع ہوا ہے، نہ، اس سے صرف اتنا پتا چل رہا ہے کہ زید انسان کا ایک مصداق ہے۔ لہذا حمل شائع اگر آپ درست کریں گے تو وہاں پر یہ علامت نہیں بنے گا، بلکہ حمل اولی کے اعتبار سے اگر مد نظر رکھیں گے تو وہاں پر علامت ہوگا۔ یہ پورا مطلب ہے۔ اس دوسری علامت کے لیے عبارت پر تھوڑی سی توجہ کریں۔ دوسری علامت صحت الحمل والسلب، حمل کا صحیح ہونا، یہاں پر صحت بمعنی امکان ہے، یعنی حمل کا ممکن ہونا اور سلب کا ممکن ہونا۔ حمل کا صحیح ہونا یہ علامت ہے حقیقت کی کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، اور سلب کا صحیح ہونا یہ علامت ہے اس بات کی کہ لفظ اس معنی کے لیے وضع نہیں ہوا۔ ان صحت الحمل دلیل علی ان الموضوع الوارد فی الکلام قد وضع للمحمول، فرماتے ہیں کہ بے شک حمل کا صحیح ہونا دلیل ہے، علامت ہے۔ کس بات پر دلیل اور علامت ہے؟ علی ان الموضوع الوارد فی الکلام، موضوع کے جو کلام میں وارد ہوا ہے، یہاں پر موضوع کے اوپر آپ لکھ دیں لفظ، کیونکہ موضوع آپ لفظ کو بنا رہے ہیں۔ یہ جو لفظ کلام میں وارد ہوا ہے، قد وضع للمحمول، اس موضوع کو وضع کیا گیا ہے محمول کے لیے۔ محمول سے مراد کیا ہے؟ وہی معنی ہے مشکوک، یعنی اس معنی کے لیے اس لفظ کو وضع کیا گیا ہے۔ کما ان صحت السلب دلیل علی عدم وضعہ لہو، جس طریقے سے سلب کا درست ہونا، یعنی معمول کو آپ موضوع سے سلب کریں، اس سلب کا درست ہونا دلیل ہے۔ کس بات کے لیے دلیل ہے؟ علی عدم وضعہ، ہی کی ضمیر موضوع کی طرف، لہو معمول کی طرف۔ یہ دلیل ہے اس بات کے لیے کہ موضوع یعنی لفظ وضع نہیں کیا گیا محمول کے لیے یعنی معنی کے لیے۔ توضیح ہو، فرماتے ہیں کہ اس مطلب کی وضاحت، ان الحمل علی قسمین، آپ نے پڑھا ہے کہ حمل کی دو قسمیں ہیں۔ الاول، پہلی قسم، الحمل الاولی الذاتی، پہلی قسم حمل کی حمل اولی ذاتی ہے۔ حمل اولی ذاتی کیا ہے؟ وَهُوَ مَا إِذَا كَانَ الْمَحْمُولُ نَفْسَ الْمَوْضُوعِ مَفْهُومًا، حمل اولی وہ چیز ہے کہ جہاں پر محمول خود موضوع ہو مفہوم کے اعتبار سے، یعنی محمول اور موضوع مفہوماً ایک ہے۔ جہاں پر محمول خود موضوع ہے مفہوم کے اعتبار سے، یعنی دونوں مفہوماً متحد ہیں۔ بِأَن یکون، اس کو کہتے ہیں بائے تفسیریہ، اس کی وضاحت کر رہے ہیں، یعنی کیا؟ بِأَن یکون ما یفہم من احدہما نفس ما یفہم من الآخر، یہ نفس یکونوں کی خبر ہے، یعنی یہ کہ ما یفہم من احدہما، جو دونوں میں سے کسی ایک سے سمجھ میں آ رہا ہے، نفس ما یفہم من الآخر، عیناً وہی چیز ہے جو دوسرے سے سمجھ میں آ رہا ہے۔ جو بات آپ کو موضوع سے سمجھ میں آ رہی ہے، عیناً وہی بات آپ کو معمول سے بھی سمجھ میں آ رہی ہے۔ مع اختلاف بینہما فی الاجمال والتفصیل، ساتھ اس کے کہ اس موضوع اور محمول میں اختلاف ہے اجمال اور تفصیل کے لحاظ سے۔ کما اذا قلنا الاسد حیوان مفترس، جس طریقے سے ہم کہتے ہیں کہ شیر حیوان مفترس ہے، یعنی چیرنے پھاڑنے والا جانور ہے۔
یہاں پر جو معنی آپ کو اسد سے سمجھ میں آ رہا ہے وہی معنی آپ کو حیوان مفترس سے سمجھ میں آ رہا ہے. اچھا، دونوں میں فرق اجمال اور تفصیل کا ہے. اسد اجمال ہے اور حیوان مفترس اس کی تفصیل ہے. والانسان حیوان ناطق، دوسری مثال کہ یہاں پر بھی انسان کا عیناً وہی مفہوم ہے جو حیوان ناطق کا ہے. دونوں میں فرق یہاں پر بھی اجمال اور تفصیل کا ہے. انسان مجمل ہے اور حیوان ناطق اس کی تفصیل ہے. الثانی، حمل کی دوسری قسم، الحمل الشائع الصناعی، دوسری قسم حمل شائع صناعی ہے. یہ کیا ہے؟ وَهُوَ، یہ حمل وہ ہے، ما اذا کان الموضوع مغائرا للمحمول فی المفہوم، یہ وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر موضوع محمول سے جدا ہو مفہوم کے اعتبار سے. وَمُتَّحِدًا مَعَهُ فِي الْخَارِجِ، لیکن موضوع متحد ہو، معه یعنی مع المحمول ہے، محمول کے ساتھ، فی الخارج یعنی خارج میں اور حقیقت میں، یعنی دونوں مصداق کے اعتبار سے متحد ہو. کما اذا قلنا، جیسے آپ کہتے ہیں زید انسان، تو یہاں پر زید کا مفہوم اور ہے، انسان کا مفہوم اور ہے، لیکن خارج میں دونوں متحد ہیں. فما یفہم من احدہما غیر ما یفہم من الآخر، وہ چیز جو دونوں میں سے ایک سے سمجھ میں آتی ہے، غیر ما یفہم من الآخر، اس معنی کے غیر ہے جو دوسرے سے سمجھ میں آ رہا ہے. غیر، اس دوسرے غیر سے مراد یعنی الا انہما متحققان بوجود واحد فی الخارج، سوائے اس کے کہ وہ دونوں یعنی موضوع اور محمول خارج میں ایک ہی وجود کے ساتھ پائے جاتے ہیں. جو زید کا وجود ہے عیناً وہی انسان کا ہے، جو انسان کا ہے عیناً وہی زید کا ہے. عزت تزہما تلوناہ علیک، جو ہم نے آپ پر پڑھا اور آپ پر تلاوت کیا اور آپ کو بتایا اگر وہ واضح ہو گیا. اذا اتضح، جب واضح ہو گیا، ما تلوناہ علیک، جو ہم نے آپ کو اوپر بیان کیا، تو فعلم، آپ جان لیں، ان المقصود من ان صیحۃ الحمل او صیحۃ السلب علامۃ للحقیقت والمجاز هو القسم الاول. فرماتے ہیں یہ جو ہم نے آپ کو کہا کہ صیحت حمل یا صیحت سلب علامت حقیقت اور علامت مجاز ہیں، اس صیحت حمل اور صیحت سلب سے مراد فقط قسم اول ہے، یعنی حمل اولی کے اعتبار سے، کیونکہ صیحت حمل علامت حقیقت ہے اور صیحت سلب علامت مجاز ہے. فصیحت الحمل والہویت، یہ ہوویت مصدر جعلی ہے، ہوا اس کا مصدر جعلی بنایا تو بنا ہوویت، ہوا یعنی یہ ہے، اسی سے مصدر بنایا ہوویت. فصیحت الحمل والہویہ، فرماتے ہیں کہ حمل کا صحیح ہونا اور ہوویت کا صحیح ہونا یعنی اینس یہ ہے. فصیحت الحمل تکشف، یہ صیحت حمل کشف کرتا ہے ان وحدت المفہوم والمعنی، مفہوم اور معنی کے اتحاد کو. اس حمل اولی کے حمل کے صحیح ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ موضوع اور محمول معناً متحد ہے، دونوں کا معنی ایک ہے. وَهُوَ عِبَارَةٌ أُخْرَى عَنْ وَضْعِ أَحَدِهِمَا لِلْآخَرِ، فرماتے ہیں کہ یہ اتحاد مفہوم اور معنی یہ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو وہی دونوں میں سے ایک کو دوسرے کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے، اسی سے عبارت اخرى ہے، اسی کا دوسرا لفظ ہے، اسی کو دوسری تعبیر میں کہا جا رہا ہے. کما ان صیحت سلب، جس طریقے سے صیحت سلب تکشف عن خلاف ذالک، اس کے برخلاف کو کشف کرتا ہے. مثلا مثال کس طریقے سے آپ حمل اولی بنائیں گے
کما مثلا اذا صح حمل الحیوان المفترس علی الاسد بالحمل الاولی، جب صحیح ہو حیوان مفترس کو اسد پر حمل اولی کے اعتبار سے حمل کرنا، یعنی حیوان مفترس جو معنی ہے اس کو محمول بنائے، اسد جو لفظ ہے اس کو موضوع بنائے، اور پھر اس معنی کو اس اسد پر یعنی لفظ پر حمل اولی کے اعتبار سے حمل کرنا درست ہو تو یکشف ان المحمول نفس الموضوع مفہومان، حمل اولی کے اعتبار سے اس حمل کا درست ہونا کشف کرتا ہے اس بات سے کہ محمول بذات خود موضوع ہے مفہوم کے اعتبار سے۔ وَهُوَ عبارۃ اخری عن وضع احدہما للآخر، یہ عبارت اخری ہے اس سے کہ دونوں میں سے ایک یعنی اسد اس کو وضع کیا گیا للآخر یعنی حیوان ناطق کے لیے۔ کما اذا صح، اور اسی طریقے سے اذا صح سلب الحیوان الناطق عن الاسد بالحمل الاولی، جس طریقے سے صحیح ہو حیوان ناطق کو سلب کرنا اسد سے، آپ کہتے ہیں الاسد لیس بحیوان ناطق، یہ جو سلب ہے بالحمل الاولی، حمل اولی کے اعتبار سے۔ کما اذا قیل الاسد لیس حیوانا ناطقا، جیسے کہ کہا جائے کہ اسد حیوان ناطق نہیں ہے۔ اذا صح سلب الحیوان الناطق عن الاسد، اس اذا کا جواب یکشف عن التغایر المفہومی بینہما، یہ کشف کرتا ہے اس بات سے کہ اسد اور حیوان ناطق مفہوماً متغیر اور جدا ہے۔ وَهُوَ يُلَازِمُ، ان دونوں کا مفہوم کے اعتبار سے جدا ہونا ملازم ہے کس کے ساتھ؟ عدم وضع احدہما للآخر، دونوں میں سے ایک دوسرے کے لیے وضع نہیں کیا گیا۔ بہرحال یہ اس پورے مطلب کا خلاصہ اور اس کی تطبیق۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔